سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحاتی عمل کی ہدایت کی ہے۔ صدر مملکت نے پاکستان اور جمہوریہ چیک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے خطے میں قیام امن کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے پاکستانی کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی ثقافت اور ورثے کے ڈیجیٹائزیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ پاکستان اور روس نے پاکستان سٹیل ملز کی بحالی اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ اور اردو زبان کے معروف شاعر قتیل شفائی کی آج 24ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزارتوں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے اصلاحاتی عمل کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی، جس میں وزارت بجلی کی جانب سے نظم و نسق کی بہتری اور اصلاحات پر عمل درآمد کے لیے ماہرین پر مشتمل نظام پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ فرسودہ نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کیے بغیر پاکستان کی معاشی ترقی ممکن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فرسودہ نظام کو جدید، ڈیجیٹل اور مؤثر گورننس کے نظام میں تبدیل کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وزیر اعظم نے نظام میں تبدیلی لانے کے لیے بین الاقوامی شہرت یافتہ ماہرین سے مدد لینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے بہترین افرادی قوت کی بھرتی، وزارتوں کو جدید نظام سے اہم کرنے اور اصلاحات کے ذریعے نظم و نسق کی بہتری کی تجاویز کے حوالے سے ایک کمیٹی کے قیام کی ہدایت کی۔ صدر آصف علی زرداری نے پاکستان اور جمہوریہ چیک کے درمیان تجارت، سرمایہ کاری اور عوامی روابط کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات جمہوریہ چیک کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر شہریار اکبر خان سے آج اسلام آباد میں ملاقات میں کہی۔ صدر نے کہا کہ جمہوریہ چیک یورپ میں پاکستان کا ایک اہم شراکت دار ہے۔ انہوں نے پاکستان اور جمہوریہ چیک کے درمیان پارلیمانی اور ثقافتی وفود کے تبادلے بڑھانے پر بھی زور دیا۔ ادھر یوکرین کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر ریٹائرڈ میجر جنرل کنور عدنان احمد خان نے بھی صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کی۔ اس موقع پر بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان یوکرین کے ساتھ باہمی طور پر مفید تعاون کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ صدر نے نامزد سفیر کو پاکستان اور یوکرین کے درمیان معاشی، تجارتی اور ثقافتی تعلقات کے فروغ میں اہم کردار ادا کرنے کی ہدایت کی۔ صدر نے شہریار اکبر خان اور ریٹائرڈ میجر جنرل کنور عدنان احمد خان کو اپنی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے خطے میں قیام امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے کوالالمپور میں مقیم پاکستانی برادری سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان امن اور مساوات، وقار اور باہمی احترام کی بنیاد پر تعلقات کے قیام پر یقین رکھتا ہے۔ بھارت کے ساتھ حالیہ کشیدگی کا ذکر کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت کا مؤثر جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت خطے میں اجارہ داری قائم کرنا چاہتا ہے، لیکن پاکستان نے منہ توڑ جواب دے کر اس کا غرور خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے شکست فاش کو ہضم کرنا بھارت کی سیاسی قیادت کے لیے مشکل ہے۔ نائب وزیر اعظم نے معاشی شعبے میں بہتری پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی کی شرح 10% سے کم ہو گئی ہے۔ ادھر نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے پترا جایا میں ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم سے ملاقات کی۔ اسحاق ڈار نے ملائیشیا کے ساتھ پاکستان کے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے رواں سال کے لیے آسیان کے صدر کے طور پر ملائیشیا کی قیادت کا خیر مقدم کیا۔ اسحاق ڈار نے گزشتہ سال اکتوبر میں وزیر اعظم انور ابراہیم کے دورہ پاکستان کے بعد ملائیشیا کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے عملی اقدامات کو سراہا۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم نے بھی جواب میں گرمجوشی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ رواں سال اکتوبر میں وزیر اعظم شہباز شریف کے دورے کے منتظر ہیں۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان نے اپنی ثقافت اور ورثے کے ڈیجیٹائزیشن کا آغاز کر دیا ہے۔
انہوں نے ثقافتی تبادلے اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنا، ثقافتی ورثہ اور جدت کے موضوع پر بیجنگ میں ایک فورم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اس اقدام سے پاکستان کے عظیم ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنے میں مدد ملے گی اور اسے نوجوان نسل کے بہتر مستقبل کی تشکیل کے لیے استعمال میں لا کر اسے بااختیار بنایا جا سکے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری محض ایک تجارتی راہداری نہیں بلکہ دوستی کا راستہ ہے، اور دونوں ملکوں کے فن و ثقافت اور لذیذ کھانے بھی اس کے دائرہ کار میں شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملک مستقبل کے تعاون پر توجہ دے رہے ہیں اور فلم سازی اور دستاویزی فلموں کے مشترکہ تیاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے ڈیجیٹل میڈیا انفلوئنسرز کے تبادلوں کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ چائنا میڈیا گروپ سے ہماری شراکت داری پاکستان کے نوجوان نسل کو مزید بہتر اور بااختیار بنائے گی۔ پاکستان اور روس نے اپنی دیرینہ صنعتی شراکت داری کا اعادہ کرتے ہوئے پاکستان سٹیل ملز کی بحالی اور اسے جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ سیکرٹری صنعت و پیداوار سیف انجم اور روس کے جنرل ڈائریکٹر انڈسٹریل انجینئرنگ LLC ویڈیم ویلکچو نے ماسکو میں پاکستانی سفارتخانے معاہدے پر دستخط کیے۔ منصوبے کا مقصد اسٹیل کی پیداوار دوبارہ شروع کرنا اور اس میں اضافہ کرنا ہے، جس سے دو طرفہ تعاون کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ ڈیجیٹل اثاثوں کی بڑھتی ہوئی اہمیت کے پیش نظر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نیا نظام متعارف کرایا گیا ہے۔ نیو یارک کے آزاد میڈیا پلیٹ فارم کوائن ٹیلی گراف میگزین نے کرپٹو کرنسی اور بلاک چین میں پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ پاکستان کرپٹو کونسل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر بلال بن ثاقب نے کہا کہ پاکستان کرپٹو اثاثوں کو منظم کرنے کے لیے بٹ کوائن ذخائر قائم کرے گا۔ رات بلوچستان کے ضلع لورالائی میں فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے پنجاب جانے والی بسوں سے 9 مسافروں کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق مسلح حملہ آوروں نے بسوں کو روک کر مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور انہیں بندوق کے زور پر زبردستی گاڑیوں سے نیچے اتار کر قتل کر دیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے ضلع لورالائی میں بس میں سوار مسافروں کے بہیمانہ قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ بیانات میں دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے اور ملک سے فتنہ الہندوستان اور اس کے سہولت کاروں کا ہر قیمت پر صفایا کرنے کے اپنے پختہ عزم کا اظہار کیا۔ ادھر بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی نے ایک بیان میں واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھارتی حمایت یافتہ تمام دہشت گردوں کے پوری قوت اور اتحاد سے مکمل خاتمے کا عزم ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس قتل عام میں ملوث افراد کو ہر قیمت پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان نے سوڈان میں جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ عالمی ادارے میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں تمام فریقوں سے مطالبہ کیا کہ وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے مذاکرات کا راستہ اختیار کریں اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائیں۔ اردو زبان کے معروف شاعر قتیل شفائی کی آج 24ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ قتیل شفائی 24 دسمبر 1919 کو ہری پور میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد اورنگزیب تھا، تاہم انہوں نے قتیل شفائی کا قلمی نام اختیار کیا۔ انہوں نے 20 سے زائد شعری مجموعی اور فلموں کے لیے 2000 سے زائد نغمات لکھے۔ ان کی شاعری کا ہندی، گجراتی، انگریزی، روسی اور چینی سمیت کئی زبانوں میں ترجمہ کیا گیا۔ قتیل شفائی کو 1994 میں تمغہ حسن کارکردگی کے اعزاز سے نوازا گیا۔ وہ 2001 میں آج کے روز لاہور میں انتقال کر گئے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر معروف شاعر قتیل شفائی کی برسی کے حوالے سے ایک فیچر پروگرام نشر کرے گا۔ اس کے فوراً بعد مشہور کلاسیکل گلوکار استاد سلامت علی خان کی برسی کے سلسلے میں ایک اور فیچر پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا، تاہم جنوبی و وسطی پنجاب، شمال مشرقی و جنوبی بلوچستان، کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ اس دوران بالائی خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب اور شمالی بلوچستان میں کہیں کہیں موسلا دھار بارش کا امکان ہے۔ شام اور رات کے اوقات میں بالائی پنجاب میں بعض مقامات پر بارش ہو سکتی ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی اور گلگت 34 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 33، پشاور 32، کوئٹہ اور مظفر آباد 31، مری 20، سری نگر 26، جموں 33 اور لیہ 16 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.